آمین۔ رب کائنات ہم سب کو آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت ابوبکر صدیق کے آقا، عمر فاروق کے مولا، سبحان اللہ، عثمان غنی کے مأبا، سبحان اللہ، مولا علی کے ملجا، سبحان حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم کے ابا جان اور امام حسن حسین کے نانا جان کی رب کائنات شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ آمین۔ عزیزان محترم، انسان دنیا میں محبت کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، کسی انسان کو کاروبار سے محبت ہے، کوئی اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، تو ایک محبت وہ بھی ہے کہ جس کا تقاضا رب کا قرآن کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے قرآن نے بھی ایک محبت کا تقاضا کیا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم کے 25ویں پارے میں رب کائنات جل شانہ نے اپنے سونے حبیب علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى او کما قال، ارشاد میں پیارے محبوب اپنی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ والی پاک زبان سے اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو، دین اسلام کی تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، سبحان اللہ، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی تم سے مزدوری نہیں مانگتا، کیونکہ مانگے وہ کہ جو دنیا کی طلب رکھتا ہو۔ میرے رب کائنات نے مجھے سرخ و سفید خزانوں کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا سے کسی شے کا میں تم سے تقاضا نہیں کرتا، بس اتنا کہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میری آل پاک سے محبت کیا کرو۔ سبحان اللہ، میری آل پاک سے محبت کیا کرو، ذرا مل کر کہہ دیں، میری آل پاک سے محبت کیا کرو، کیونکہ یہ محبت تمہیں دنیا بھی کام بھی دے گی، تمہیں آخرت میں بھی کام دے گی۔ سبحان اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم آقا یہ دنیا میں کیسے کامیابی دے گی؟ فرمایا دنیا میں رہ کر جب میری آل سے محبت کرو گے پھر تمہیں انعام کیا ملے گا؟ من مات علی حب آل محمد سبحان اللہ، مات شہیدا۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا کہ جس نے میری آل پاک سے محبت کی، محبت آل پاک میں وہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، محبت آل رسول یہ شہادت کا درجہ پانے کے مترادف ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی آل پاک سے محبت کرنی کیسے ہے؟ آئیے صحابہ کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء یہ سمجھ اللہ، لگی؟ سبحان اللہ، طرح طرح کی گلا کرتے صحابہ نے آل پاک نے ظلم کیتا، معاذ اللہ، ابوبکر صدیق نے یا عمر فاروق یا عثمان غنی نے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے آئینے میں، حدیث پاک کے آئینے میں کہ آل رسول کے ساتھ صحابہ کا کردار کیا تھا۔ یہ حدیث پاک سیرت حسنین کریمین میں بھی نقل کی گئی ہے، جس کا خلاصہ کو یوں ہے کہ حضور سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم دونوں نماز عصر ادا فرما کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، آگے دیکھا میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ صدیق اکبر کو بہت پیارا لگا، آگے بڑھے اور بڑھ کر اسے سینے سے لگایا اور پیار کیا اور فرمانے لگے کہ اے شہزادے، تو علی کا نہیں میرے مصطفیٰ کا ہم شکل ہے، سبحان اللہ، تو علی کا نہیں میرے مصطفیٰ کا ہم شکل ہے۔ مولا علی شیر خدا دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ مسکرا رہے ہیں، سبحان اور وہ شہزادہ کون ہے؟ وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے سارے بیٹوں میں سب سے بڑا شہزادہ اور خلفائے راشدین میں پانچواں خلیفہ حضور سیدنا امام حسن مجتبی سبحان اللہ، سبحان رضی اللہ اللہ، تعالیٰ کی ذات ببرکت ہے۔ ماشاءاللہ، یہ وہی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے لیے میرے آقا علیہ السلام خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے کریم آقا علیہ السلام خطبہ چھوڑ دیتے، جیسا کہ روایات میں آتی، صحیح بخاری میں بھی اس کا خلاصہ آتا ہے۔ آقا علیہ السلام جمعے کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، امام حسن مجتبی تشریف لائے، کریم آقا علیہ السلام نے خطبہ چھوڑا اور جا کر امام حسن کو اٹھایا، سینے سے لگا لیا اور حضور واپس ممبر پر تشریف لے گئے، سبحان اللہ، واپس بھی ممبر پر آ گئے، اور آقا علیہ السلام نے شہزادے کو سامنے بٹھایا نا، ایک نظر شہزادے کو دیکھتے ہیں اور ایک نظر تمام اہل مجمع کو دیکھتے ہیں۔ سبحان ماشاء اللہ، اللہ، پھر حضور علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے لوگوں دیکھ لو، یہ میرا بیٹا حسن ہے اور یہ میرا شہزادہ سید ہے، سبحان اللہ، یہ میرا بیٹا حسن
یہ سید ہے، ان قریب ایک وقت آئے گا جب یہ میرا شہزادہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح بھی کرا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا۔ تو عزیزان محترم پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق بھی میرے حضور کی آل سے محبت کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے آل سے محبت اتنی کرتے کہ ریاض الصالحین میں امام نبوی نے آپ کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہر انسان کو اپنے گھر والے پیارے ہوتے ہیں، اپنا اہل خانہ پیارا ہوتا ہے، اپنی اہل بیت پیاری ہوتی ہے، مگر مجھ سے پوچھو ابو بکر تجھے کیا پیارا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ بڑھ کر حضور کی اہل بیت اطہار پیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے حضور کا گھرانہ زیادہ پیارا ہے، کیونکہ یہ وہ کون سا گھرانہ ہے کہ فاطمہ اور علی اور حسین اور حسین، فاطمہ اور علی اور حسین اور حسین، فاطمہ اور علی اور حسین اور حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، یہ آستانے کی کیا بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ورحمہ اللہ تعالی اجمعین۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین پاک، یہ دونوں میرے آقا علیہ السلام کے بڑے عظیم شہزادے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میرا حسن اور حسین دنیا میں دونوں میرے پہ بہتے ہوئے پھول ہیں۔ کبھی فرمایا یہ دونوں میری خوشبو ہیں، اور کبھی یہاں تک فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، او کما قال، فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو 70,000 پچھلے رسالے میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ تو یوں بنتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں موجے کریں گے، جنت رب کائنات سے ایک عرض کرے گی، مالک کائنات تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے جنت میں تمہیں 2 تحفے عطا فرماؤں گا۔ حدیث پاک میں اس کے مختلف الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو مالک کائنات تو نے وعدہ کیا تھا، وہ تحفے نہیں عطا کیے، تو رب کائنات کی طرف سے جواب آتا ہے اے جنت تو بھول رہی ہے، ارے میں نے تجھے تحفے دے دیے۔ مالک کائنات وہ کیا؟ فرمایا میرے محبوب کا پیارا بیٹا حسن اور حسین، یہ 2 تحفے میں نے عطا کر دیے ہیں۔ کہتے جب یہ جنت سنتی ہے نا تو جنت ایسے ناز کرتی ہے کہ جیسے دلہن ناز کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کی بحث ہوگی، دوزخ کہنے لگی میں زیادہ شان والی ہوں، جنت کہنے لگی میں شان والی ہوں۔ تو دوزخ سے پوچھا بھی تو کیسے شان والی ہے؟ کہتی دیکھ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، نمرود، شداد، فرعون، حامان، ابو جہل، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں یہ سارے میرے پاس ہیں، یہ میرے اندر ہیں۔ تو دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ میرے اندر ہیں، تو گویا کہ میں زیادہ شان والی ہوں۔ تو جنت جواب دینے سے قاصر آ گئی، رب کائنات کی طرف سے وحی آئی، اے جنت اس سے کہہ دے کہ اے دوزخ تو اپنے آپ پر ناز نہ کر، رب کائنات نے مجھے جو شان عطا فرمائی ہے، انسانوں میں مثلا اللہ کے پاک نبی میرے اندر ہیں، رسول میرے اندر ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں، مگر اے دوزخ تجھے جواب دینے کے لیے بس اتنا کہنا کافی ہے کہ اللہ نے مجھے حسن بھی عطا فرمایا، حسین بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام بھی میرے اندر ہیں، وہ بھی شان والے ہیں، رسول بھی شان والے ہیں، صحابہ بھی شان والے ہیں، سارے کے سارے میرے اندر ہیں، مگر تجھے جواب دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ رب نے مجھے حسن بھی عطا کیا ہے، حسین بھی عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ان ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے ساری عمر میرے آقا علیہ السلام کی اتباع اور شریعت کے مطابق گزاری، اور پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت عظمیٰ کے بعد پھر آپ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ قرار پائے۔ کہ بعض لوگ صرف 4تھے خلیفہ تک ذکر کرتے ہیں، یہ بات یاد رہے کہ خلافت راشدہ جو 30 سال پر مشتمل تھی، اور جو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوئی، اور اس کا اختتام امام حسن مجتبی کی 6 سالہ حکومت پر ہوا ہے،
مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں تو امام حسن مجتبی یہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ ہیں. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا کی بات آپ نے حکومت سنبھالی. اچھا وہی جنگیں کہ جو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ہو رہی تھی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ، پھر ان جنگوں کا سلسلہ بعد میں پھر دوبارہ شروع ہونے لگا. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب ایک طرف امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج ہے اور وہ بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی فوج ہے. قریب ہے کہ جنگ ہوتی اور اسلام کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے کریم آقا علیہ السلام کا وہ فرمان کہ جو کئی سال آپ نے پہلے فرمایا تھا آپ نے اس کو پورا کر کے دکھا دیا. سبحان اللہ. پورا کیسے کیا؟ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف صلح کا پیغام بھیج دیا. پیغام کیوں بھیجا؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ نے سوچا کہ اگر جنگ ہوئی تو اس طرف بھی میرے نانا کی امت ہے، اس طرف بھی میرے نانا کی امت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنگ ہوئی تو ادھر بھی نانا کی امت ادھر بھی نانا کی امت، اور نقصان تو ہمارے دین کا ہوگا، نقصان ہمارے اسلام کا ہوگا، کسی کا کچھ نہیں جائے گا. آپ نے بس اس نقصان سے اپنے نقصان سے لوگوں کو بچانے کے لیے حکومت کو آپ نے ٹھوکر لگا دی. سبحان اللہ. آج لوگ کی سیٹاں نہیں جھاڑتے. حکومت کی خاطر کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں. ارے قربان جائے امام حسن مجتبی کی جرت اور ان کی شجاعت اور ان کے حوصلے پر اور ان کے ضرب پر کہ جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے حکومت جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد فرمائی. سبحان اللہ. ان سے آپ نے صلح کا پیغام بھیجا اور کچھ شرائط رکھ کر پھر آپ نے صلح کر لی. تو عزیزان محترم حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی. اور یہاں پر یہ بات یاد رہے جو خلفائے راشدین تھے وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے کی حکومت تک وہ خلافت راشدہ مکمل ہو گئی. آگے جو نظام چلا ہے وہ بادشاہی نظام چلا ہے. خلفائے راشدین کا نظام نہیں چلا، آگے بادشاہی سلسلہ شروع ہو گیا. تو صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کی تقسیم نہیں کرتے، ان کی بیعت بھی نہیں کرتے، لیکن خلافت راشدہ جو ہے وہ امام حسن مجتبی کی 6 مہینے کی حکومت پر وہ مکمل ہو گئی. عزیزان محترم یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات کی ہے. اللہ والوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا حوصلہ کیا، اپنے ہاتھوں سے ظاہری حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی. تو رب کائنات کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رب کائنات نے آپ کو باطنی حکومت عطا فرما دی. سبحان اللہ. دوستوں نے سمجھ نہیں لگ رہی میرا کیا؟ سبحان اللہ. ظاہری حکومت کو ٹھوکر لگائی، رب نے باطنی حکومت دے دی. کیسے دے دی؟ وہ فرماتے ہیں کہ تا قیامت جو بھی کوئی زمانے کا کتب آئے گا وہ امام حسن مجتبی کی اولاد پاک میں سے ہوگا. سبحان اللہ. جو بھی کتب آئے گا زمانے کا ماشاءاللہ. وہ آپ کی اولاد پاک میں سے ہوگا. جس کی ایک چھوٹی سی مثال ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت جو ہے یہ امام حسن مجتبی کی اولاد پاک میں سے ہیں، سبحان اللہ. جو قطب اکبر کے عہدے پر فائز ہے. اور یہ قطبیت کبریٰ کا عہدہ جو ہے یہ بھی میرے کریم آقا علیہ السلام کے کرم سے یہ چلا. اور سلطان الفقر ہونے کا جو شرف ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کے کرم سے سلطان الفقر ہونے کا جو شان ہے جو مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. جو سب سلطان الفقر میں سب سے پہلی سلطان الفقر ہیں. پھر ان کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے شاگرد بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں. آپ میں دوسرے سلطان الفقر اور تیسرے سلطان الفقر کون ہیں؟ محبوب سبحانی سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی سبحان اللہ. اللہ تعالی نے. چوتھے سلطان الفقر کون ہیں؟ آپ ہی کے بڑے شہزادے حضور سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور پانچویں سلطان الفقر سلطان العارفین حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت. تو عرض کر رہا تھا کہ ظاہری حکومت کو آپ نے چھوڑ دیا، رب کائنات نے باطنی حکومت کا آپ کو بادشاہ بنا دیا. ماشاءاللہ. تو عزیزان محترم آپ نے یہ عمل جو کیا
یہ عمل کر کے گویا کہ آپ نے مسلمان کی دو بڑی جماعتوں کو جو ہے وہ آپس میں شیر و شکر کر دیا تاکہ جنگ نہ ہو اور اسلام کا نقصان نہ ہو جائے. یہ وہی امام حسن مجتبیٰ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ظرف عطا فرمایا تھا, بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا. زمانہ آپ کی بارگاہ میں آتا, کھا کر بھی جاتا, مگر اس کے باوجود کوئی آپ کو برا بلا کہتا, کوئی آپ کی ذات پر تنقید کرتا, مگر آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک عرابی آ گیا, وہ گاؤں کا رہنے والا. اچھا وہ آیا آپ کے پاس, امام حسن پاک کے حوصلے ضرب کو دیکھتے جانا, آپ کے صبر کا مشاہدہ کرنا. وہ آیا آپ کے پاس اور آ کر بدبخت نے آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا, وہ آپ کو گالیاں دینا شروع ہو گیا. خادم قریب کرے ہیں, وہ غصے میں آ رہے ہیں, مگر امام حسن مجتبیٰ کی عظمت اور شان پر قربان جائیں, صبر پر قربان جائیں. آنے والا گالی دے رہا ہے, امام پاک نے فرمایا کیا تو پیاس ہے, تجھے پانی نہ پلا دوں؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھ لگی؟ سبحان اللہ. کیا تو پیاس ہے, تجھے پانی نہ پلا دوں؟ وہ گالی بک رہا ہے, ارے لگتا ہے تو سفر لمبا کر کے آیا ہے, تجھے بھوک لگی ہوگی, تجھے کھانا نہ کھلا دوں؟ سبحان اللہ. آپ کو نہیں سمجھ لگی؟ سبحان گالی اللہ. بک رہا ہے, مگر آپ آگے کرم کر رہی ہیں, فرمایا لگتا ہے تو بھوکا ہے, تجھے کھانا نہ کھلا دوں. پھر وہ گالی بک رہا ہے, اپنے خادم کو وادی. اب خادم تو غصے میں ہے کہ میں اس کو پکڑ کر پھینٹی لگاؤں, یہ امام پاک پر تبرہ بازی کر رہا ہے, بکواس کر رہا ہے. خادم کو بلایا, فرمایا اندر چلا جا, اندر جتنا مال تجھے نظر آئے وہ سارے کا سارا لے کر آ گیا. وہ اندر گیا اور جتنا بھی مال درم تھا سب لے کر آیا. امام پاک نے وہ پکڑا اور پکڑ کر کہا عرابی یہ جتنا بھی ہے اس کو قبول کرنا, اگر زیادہ ہوتا تو تمہیں اور زیادہ عطا فرما دیتا, تجھے اور زیادہ عطا فرما دیتا. تو اس نے جب آپ کا صبر, آپ کا حوصلہ دیکھا, کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے آخری رسول ہیں, کیونکہ جن کا نانا اتنی شان والا ہو ان کا پوتا ایسا ہی ہونا چاہیے, سبحان اللہ. ایسا ہی ضرب والا ہونا چاہیے, ایسا ہی حوصلے والا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, حسینیت, زندہ باد. حسینیت, زندہ باد. حسینیت. زندہ باد. تو عزیزان محترم, امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جن شرطوں پر صلح ہوئی تھی ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ حکومت وہ پھر واپس امام حسن مجتبیٰ آل رسول کی طرف آ جائے گی. یہ شرط بھی تھی. اب اس شرط کے پیش نظر یزید بدبخت نے کیا کیا, اس نے سوچا کہ اگر ابا کا ہو گیا انتقال تو حکومت پھر ادھر چلی جائے گی, تو یہ تو کام خراب ہو جائے گا. اس بدبخت نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا معاذ اللہ, اور اس منصوبے کے لیے جودہ نام کی آپ ہی کی ایک بیوی تھی, تو اس کو گٹھا اور کہا کہ میں جس وقت بادشاہ بن گیا تجھے بڑا انعام دوں گا, اکرام دوں گا, بلکہ تیرے ساتھ نکاح بھی کر لوں گا, کسی طریقے کے ساتھ تو حسن پاک کو تو زہر دے دے. تو اس دنیا کا دین رکھنے والی بدبخت عورت نے امام پاک کو زہر دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو زہر دیا گیا. اچھا, زہر دینے سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد. سبحان اللہ. آپ بیدار ہوئے, آپ نے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. گھر والے تو بڑے خوش ہوئے, مگر ایک صحابی رسول غالباً سعید بن مسیب تھے رضی اللہ تعالیٰ یا کوئی اور صحابی, انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے ان قریب آپ کا وصال پاک ہونے والا ہے, آپ کا وصال پاک ہونے والا ہے. اور پھر ایسے ہی ہوا, اس بدبخت عورت نے آپ کو زہر دیا اور زہر اتنا سخت تھا کہ آپ کا جگر جو ہے 72 ٹکڑے ہو کر قے کی حالت میں باہر آ گیا. بہت شدید آپ کی حالت خراب ہوئی. امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور پوچھا بھائی جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اور آپ کو یہ زہر کس نے دیا؟ فرمایا اگر میں تمہیں بتا دوں پھر کیا کرو گے؟ فرمایا میں اس کو واصل جہنم کر دوں گا, ختم کر دوں گا. اور دنیا کا کون ایسا بھائی ہے کہ جو اپنے بھائی کے دشمن کو معاف کر دے؟ میں اس سے بدلہ لوں گا. مگر امام حسن پاک کے حوصلے کے قربان جائیں, فرمایا تو بدلہ لے گا تو میں تجھے کبھی اپنے قاتل کا نام نہیں بتاؤں گا, کبھی اپنے قاتل کا نام نہیں بتاؤں گا. ارے قاتلوں کو معاف کر دینا, دشمنوں کو دعائیں دینا,
یہ میرے حضور کے گرانے کی شان ہے کہ حضور کے آل پاک کا یہ ظرف ہے، وہ دشمنوں کو معاف بھی کرتے ہیں بلکہ ان کے معاملات کو چھپا بھی لیتے ہیں۔ اور بعد سے بات آ گئی، آپ نے وہ واقعہ کی مرتبہ سنا ہوگا کہ جب یزیدی لشکر آل پاک کے خون سے جب ہاتھ رنگ کر، پھر وہ وقت آ گیا کہ جب مختار ثقفی وہ وقت کا خلیفہ بن گیا، گورنر کوفے کا، اب اس نے آرڈر دیا کہ جن بدبختوں نے آل پاک پر ظلم کیا ہے اور جو جو فرد ان میں شامل تھا ان کو گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ پھر ایک وہ سپاہی بھی تھا کہ جو بھاگا، اب سپاہی پیچھے ہیں، بھاگتا بھاگتا آگے جب گیا تو گھر آ گیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہی امام زین العابدین کہ قیامت کا دن ہوگا، ندا ہوگی کہ سید العابدین کہاں ہیں؟ سبحان اللہ، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی زندہ باد، زندہ باد۔ تو آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے، تو اب دشمن سامنے تھا، آپ نے دروازہ کھولا، بھی کیا بات ہے؟ یہ میرے پیچھے سپاہی لگے ہوئے، آپ مجھے چھپا رہے، اس کو گھر میں لے کر گھر میں چھپا دیا۔ سپاہی آ گئے، انہوں نے گھر کی کافی تلاشی لی مگر وہ شخص نظر نہیں آئے، واپس چلے گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی نے اب اس دشمن نے آل پاک کو آپ نے گھر میں رکھا، بہترین بسترا دیا، کھانا بھی دیا، پھر جب کچھ دن گزر گئے اب اس نے واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا، تو اب اس نے تو پہچان لیا تھا امام زین العابدین کو، مگر وہ سمجھ رہا تھا شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا، مایا تیرا کام ہو گیا، تیرے پیچھے فوج لگی تھی وہ واپس چلے گی، تیرا کام ہو گیا، جا تو اپنا بس اپنا کام کر، چھوڑ اس بات کو۔ نہیں نہیں حضور، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچان، جب اس نے 3 مرتبہ کہا، فرمایا کہ میں نے تجھے اسی وقت پہچان لیا تھا جب تو میرے گھر میں داخل ہوا تھا، تو ہمارے ابا جان کے قاتل میں ہے، تو ہمارے گھرانے کے قاتل میں ہے۔ حضور پھر اتنی شفقت، اتنی مہربانی، فرمایا دکھانا یہ چاہتا تھا کہ کوفہ کی سرزمین پر میدان کرب و بلا میں تمہارا کردار کیا تھا اور آل رسول کا اخلاق پاک کیا تھا، آل رسول کا اخلاق پاک کیا ہے۔ یہی امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، دشمن کا نام نہیں بتایا اور پھر اپنے بھائی کو بلکہ نصیحت کر دی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو تم ایسے کرنا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اذن لینا کہ اگر وہ خوشی کے ساتھ نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روضہ انور میں جو جگہ ہے وہاں پر مجھے اگر دفن ہونے کا شرف عطا ہو جائے تو اماں جان سے رضا پوچھ لینا، اگر وہ راضی ہو مجھے وہاں پر دفن کر دینا۔ ہاں اگر کوئی نزا کا معاملہ بن جائے، کوئی جھگڑا ڈالے، کوئی اختلاف ڈالے تو پیارے حسین لڑنا نہیں، جنگ نہیں کرنی، کیونکہ نگاہیں امام حسن پاک دیکھ رہی تھی کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ظالم جو ہے وہ مجھے نانا کریم کے روضہ انور میں دفن بھی نہیں ہونے دیں گے، ایسے بھی بات کردار لوگ ہوں گے۔ امام حسین پاک کو جنگ سے روک دیا، فرمایا لڑنا نہیں ہے، پھر جہاں لوگ راضی ہوں جنت البقیع شریف میں مجھے دفن کر دینا۔ اب ایسا ہی ہوا، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ کا وصال پاک ہو گیا، تو جب آ کے میت کو لایا گیا میرے آقا علیہ السلام کی اجازت لے لی اما عائشہ صدیقہ سے، انہوں نے تو اجازت دے دی، انہوں نے کوئی اس میں جو ہے تعامل نہیں کیا، مگر جب آپ کی میت کو، آپ یہ جسد پاک کو آقا علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف لایا گیا تو پھر مروان بن حکم مردود بدبخت نے اس پر اعتراض کیا، اور بات تو یہاں تک بھی آتا کہ تیر بھی برسایا گیا، بدبخت نے اتنا ظلم کیا، اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال کر ان کا سر قلم کر دیتے، مگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بھائی حسین اپنے بھائی حسن کی نصیحت کو یاد کر لے۔ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ بھائی جنگ نہیں کرنی، لڑنا نہیں ہے، تو جب بھائی کی اس وصیت کو یاد کیا امام حسین پاک نے نکالی ہوئی تلوار اسی وقت نیام میں ڈالی اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ کو جنت البقیع شریف میں اما فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کی تربت کے قریب آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ آل پاک کے درجات کو بلند و بالا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگلی محفل انشاءاللہ آج نماز مغرب کے فوری بعد زیر تعمیر جامع سلطان رضویہ پرتاپ نگر گلی نمبر 7 میں اگلی محفل پاک آج ہی ہوگی، اور کل کی محفل میں انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد مدرسہ حاضہ میں ہی ہوگی۔ احباب تشریف لائیں اور ثواب دین حاصل کریں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ رات سے واقعہ کربلا کا آغاز شروع ہو جائے گا، سبھی تشریف لائیں اور ثواب دین حاصل کریں۔ درود و سلام کی